تو کچھ چند پوائنٹس میں آپ سے ڈسکس کروں گی، ادھر بتاؤں گی آپ کو. آپ اگر اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیتے ہیں تو پہلے تو میں بات کرتی ہوں چائلڈ ڈیولپمنٹ کی، پھر میں بات کرتی ہوں آپ کی اپنی اون ڈیولپمنٹ کی. اب آپ نے اپنی ڈیولپمنٹ پہ بھی کچھ فوکس کرنا ہے، آپ نے اپنی بھی کچھ گرومنگ کرنی ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اور اپنے ایمان کو تازہ رکھنا ہے. اصل پرابلم ہی ایمان کی ہے. دا مین پرابلم از ایمان. اگر آپ کا ایمان پختہ ہے، ایمان تازہ ہے، اللہ پر یقین پختہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، یو آر آن دا رائٹ ٹریک. آپ قرآن ڈیلی پڑھتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، یو آر آن دا رائٹ ٹریک. پھر بچہ آپ کو دیکھتا ہے اور آپ سے سیکھتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو پلے کرتے ہیں بچے کی لائف میں 0 to 6 ایئرز میں ہے پیرنٹس، ہسبینڈ اینڈ وائف. تو ان کی ریلیشن شپ بہت اچھی ہونی چاہیے اور بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وائف کو پوری طرح ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ہسبینڈ کو پوری طرح وائف کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ دونوں کا سپورٹ دیکھ کے بچہ اپنے اندر ایک ہیلدی پرسنالٹی بلڈ اپ کرتا ہے. اگر آپ کی ریلیشن شپ اچھی نہیں ہے تو بچہ بھی کبھی بھی ہیلدی نہیں ہوگا، چاہے وہ مینٹلی ہو یا اس میں کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس ہوگی ہی ہوگی. تو میں ایک وائف کے لیے ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں کہ عبداللہ بن مسعود knew Quran so well. He was the best learned of Quran. آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی وائف نے سپورٹ کیا. She used to earn money for her husband and her son. تو کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایز اے وائف ارن کر رہے ہوتے ہیں اور ہم احسان جتا رہے ہوتے ہیں ہسبینڈس پہ کہ دیکھو میں ارن کر رہی ہوں، کیونکہ یہ ویسٹرن کنٹریز میں یہ نارتھ امریکہ کی جو کنٹری، یہ جو سٹیز ہیں، کنٹریز ہیں، اس میں یہ ایک ہے کہ آپ کو ہسبینڈ اینڈ وائف کو دونوں کو مل کے کام کرنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے. تو جب عبداللہ بن مسعود قرآن سیکھ رہے تھے تو ریتا جو ان کی وائف تھیں وہ ارن کر رہی تھیں منی. تو see how at that time also women used to support their husband without even making them realize کہ وہ ان پہ احسان کریں. تو یہ جان لیں کہ in any case you have to support your husband, in any case, and consider him as the yes bread earner ہے، وہ گھر کا سب سے بڑا سربراہ، اس کو سمجھیں کنگ. تب تو آپ کوئین ہیں. اگر آپ اس کو کنگ کا درجہ دے رہی ہیں تو آپ کوئین ہوئی، رائٹ. لیکن اگر آپ اس کو وہ درجہ نہیں دے رہی جو اللہ نے اس کے لیے قرآن میں لکھ دیا ہے تو پھر آپ کیسے کوئین بنیں گی؟ پھر آپ اکیلی تو راج کر سکتی ہیں، لیکن گھر پہ راج کرنے کے لیے پہلے دلوں پہ راج کرنا پڑتا ہے، اور دلوں پہ راج کرنے کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا پڑتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ دلوں پہ راج کرنا چاہتی ہیں، اچھی وائف بننا چاہتی ہیں یا اچھا شوہر بننا چاہتے ہیں تو قرآن کو اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں. آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ چلے گا اور دوسرے کو کیا رائٹس دینے وہ بھی پتہ چلے گا. پھر قرآن کی اتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کو کیسے پریکٹس کرنا ہے یہ بھی آپ کو دے دیا. تو ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، ہمیں ان کی لائف ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی لائف کو کیسے جیا. اٹ واز ویری چیلنجنگ. جب آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ان پہ بہت پیار آتا ہے. کیونکہ وہ شخص جو کہ میرڈ لائف میں ہوتے ہوئے اور ایک بھی وائف نہیں، ان کی 11 وائفس، ان کے ساتھ ہر گھر میں کیسے انصاف کرنا ہے، بیلنس کرنا ہے. تو یہاں تو ہمیں ایک سنگل فیملی یونٹ میں پرابلمز آتی ہیں، پرابلمز تو آتی ہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے لائف کو ٹیسٹ بنایا ہے. تو ہم کیسے امیجن کر سکتے ہیں کہ ہماری سنگل یونٹ فیملیز میں ہی اتنے ہمیں پرابلمز نظر آ رہے ہوتے ہیں. اگر وائفز کی بیچ میں نہیں ہے تو کیا ہوا، سسٹر ان لاز، نندے ہیں، سسر ہیں، ساس ہیں، جیٹھ ہیں، دیور ہیں، گھر میں بہت سارے لوگ ہیں، تو پرابلمز تو آنی ہیں. تو لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بینگ اے رول ماڈل ہمیں دکھایا ہے کہ گھر پہ بھی کیسے پلیزنٹ ایٹماسفیئر بنا کے رکھنا ہے، اور ہسبینڈ اینڈ وائف ایک بہت اسٹرانگ یونٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ بچوں کی اچھی اپ برنگنگ کریں. گھروں پرائیویسی کیسے دینی چاہیے، وائف کے ساتھ رہتے ہوئے
گھر کی پرائیویسی کو کیسے مینٹین کرنا ہے، گھر کے اندر کی لائف کو کیسے مینٹین کرنا ہے، اور گھر کی باہر کی لائف کو کیسے مینٹین کرنا ہے، آفس کو کیسے مینٹین کرنا ہے۔ تو انہوں نے ایک اچھا، ہی واز دا بیسٹ بزنس مین، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے اسٹیٹ بھی چلائی، مسلم اسٹیٹ، اور انہوں نے جہاد میں بھی گئے۔ تو کیا ایسا کام ہے جو آپ کو ان کی لائف سے اگزامپل نہیں ملے گا؟ آپ کو ہر اگزامپل ملے گا، اور آپ جدھر بھی ہیں، کیونکہ ہم اتنے تو وی کین ناٹ ویئر ہیٹس رائٹ، لیکن ہماری ہر کسی کو اپنی لائف کے لیے ایک اگزامپل ان کی لائف سے ضرور ملتا ہے، اگر آپ کسی بھی سٹیج میں ڈیفیکلٹی کی۔ تو میں جب بھی بات کرتی ہوں چائلڈ ڈیولپمنٹ کی، میرا فوکس یہ ہوتا ہے کہ فیملی ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے۔ اب فیملی ریلیشنز میں کوئی بھی ہو سکتا ہے ارد گرد ایکس وائی زی، ضروری نہیں ہے کہ ان لاز ہی ہوں، ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار سبلنگ ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، رائٹ، دو فیملیز مل کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، اوپر نیچے فلورز میں ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، کبھی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، کبھی سنگل یونٹ فیملی میں، ہر طریقے سے یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ اگر آپ سنگل فیملی ہیں تو لائف میں کوئی پرابلم ہی نہیں آئیں گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چاہے آپ کی 2 وائفز ہیں، چاہے آپ کی 3 وائفز ہیں، یا آپ کی ایک ہی سنگل وائف ہے، پرابلم، آزمائشیں آتی ہی آتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ لائف از اے ٹیسٹ، اور میں ٹیسٹ کروں گا، اور وہ لوگ جو اسٹیڈ فاسٹ ہیں، رائٹ، جو اللہ کے پاتھ پر ہیں، صراط مستقیم پہ، انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا، انہیں کوئی پرابلم نہیں آئے گی، اور شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں، شیطان کے وسوسوں سے بچیں۔ تو ریلیشن شپس کو خراب ہی شیطان کراتا ہے، کوئی بات بڑی ہوگی نہیں مگر وہ بڑا بنا کے دکھائے گا۔ تو اگر ہسبینڈ اچھے موڈ کے ساتھ آ رہا ہے تو زبردستی آپ کے دل میں شک ڈالے گا کہ دیکھو یہ کہیں سے گھوم کے آ رہا ہے اور تمہیں بتایا نہیں، تمہیں لے کے نہیں گیا، تو وائف کے دل میں ایسی شک آ جائے گا، اور وہ آتی پوچھے گی کہ آج تو بڑا مسکرا رہے ہو، تو یقیناً کہاں سے آ رہے ہو، مطلب بلا وجہ کا شک۔ شاید وہ مسکرا رہا ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے فلاور کا بوکے لایا ہے، لیکن کیونکہ آپ نے اپنے منہ سے ایک خراب بات کہہ دی ہے تو اس کا بھی دل خراب ہو گیا، اور آپ کی ریلیشن شپ بھی افیکٹ آیا۔ تو شیطان یہ کراتا ہے۔ تو ہسبینڈ اینڈ وائف کی ریلیشن شپ کو تو بہت بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے قرآن کو پڑھتے رہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری کو پڑھتے رہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا سنتیں ہیں جو ایک شوہر نے اپنانی ہیں، اور کس طرح وائف نے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا ہے، اور صحابہ کرام کی سٹوری سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اتنا پیارا ٹیچر ہے نا کہ وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کیا ہے۔ جیسے میں ہمیشہ اپنے پروفیشن سے اس کو ریلیٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو ٹیچر پہلے سے بتا دے کلاس میں کہ آپ کا ٹیسٹ ہے، تو وہ سرپرائز ٹیسٹ تو نہیں نہ ہوا، تو آپ کو کتنا برا لگتا ہے سرپرائز ٹیسٹ۔ ہاں، وہ ٹیسٹ جو ٹیچر آپ کو بتا دے کہ فلانے دن میں آفٹر 2 days آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اے ٹیسٹ، تو آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ٹیچر نے بتا دیا۔ پھر اگر ٹیچر تھوڑا زیادہ بتا دے کہ دیکھو ٹیسٹ میں 2 چیپٹرز دوں گی، تو ہم پھر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ 2 چیپٹرز آنے۔ پھر اگر میں 2 چیپٹرز میں سے بھی امپورٹنٹ پوائنٹ بتا دوں تو کیا ہی بات ہے، اور پھر اگر میں یہ بتا دوں کہ دیکھو اس طرح کا پیپر ہوگا اور اس کے دوران یہ ہوگا، تو ہم زیادہ سے زیادہ خوش ہوتے جاتے ہیں نا۔ تو اللہ تو پہلے ہی اتنا پیارا فارمولا دے چکا ہے کہ اس نے آپ کو بتا دیا کہ لائف از اے ٹیسٹ، تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس میں ٹیسٹ آ رہے ہیں، تو پھر ہمیں پریپیئر ہونا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ اس نے آپ کو ایک مینول دے دیا ہے کہ یہ لائف کیسے ورک کرے گی، آپ کی لائف کا مینول دے دیا اسے۔ آپ کی لائف کا مینول ہے قرآن، آپ نے اسے پڑھنا ہے، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا آپ کے ٹیسٹ میں کیا آنے والا ہے، آپ کو وہ پریپیئر کر رہا ہے پہلے سے۔ اچھا، جب آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹیسٹ کو فالو کیسے کرنا ہے، یا اس پہ کیسے عمل کرنا ہے، یا اس میں کیسا ریئیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے اس نے آپ کو ایک، جیسے ہم کہتے ہیں نا یوٹیوب پہ کوئی چیز کر کے کوئی دکھا دے، رائٹ، ہم کہتے ہیں ہمیں واشنگ مشین بنانی نہیں آتی، چلو یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں کیسے ریپیئر ہوئی ہے، ہم گھر کی ریپیئر کریں، رائٹ، ایسے آپ کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے کس طرح قرآن کو پہ چلنا ہے وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے، اور ہم اگر اس کو ایڈاپٹ کر لیں، جو کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، ہم تو بہت دور بھاگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں قرآن کی بات ہے، نہیں دور بھاگو، اچھا یہ بات تو ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں، تو آپ کو میری باتیں بہت دفعہ سنی ہوئی لگ رہی ہوں گی،
لیکن یقین جانے کہ ہماری لائف کا سلیوشن وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا ٹیسٹ بتا دیا. ٹیسٹ کے دوران، اور یہ مزے کا ٹیسٹ ہے کہ اس ٹیسٹ کے دوران اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا بھی نہیں کسی سے بات کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مشکل وقت سے گزر رہے ہو، ایک دوسرے کو ساتھ رکھو، اس کو بھی بتاؤ کہ یہ ٹیسٹ میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. حالانکہ ایگزامینیشن ہال میں آپ کو دنیا کی اجازت نہیں ہوتی کسی سے بات کرنے کی، لیکن اللہ نے جو ٹیسٹ میں آپ کو ڈالتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اگر آپ کسی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو اپنے اگلے ساتھی کو بھی ساتھ نکالیں اور لے کے چلیں. آپ کی فیملی میں کبھی بھی کوئی کسی بھی ٹیسٹ میں ہو سکتا ہے، کسی کا اچھا سگا پیارا ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے ایمرجنسی میں، رائٹ؟ تو اس کو کیسے صبر کی تلقین کرنا ہے، اس کو کیسے بتانا ہے، قرآن کی آیتوں کو کیسے کوٹ کرنا ہے اور اس کو ہیلپ آؤٹ کیسے کرنا ہے کہ دیکھو میں بھی اسی بوٹ سے گزر رہا ہوں، اسی بوٹ میں ہو جس بوٹ میں تم ہو، ہم مل کے اس لائف کی ٹیسٹ کو کراس کر لیں گے. تو اللہ یہ چاہتا ہے ہم سے، ہماری لائف کا ایک مقصد ہے. آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ٹیسٹ کے ماحول، ایگزامینیشن ہال میں ڈالا ہوا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں سارے سلیوشنز پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. ہمارے لیے یہ اوپن بک ٹیسٹ ہے، یہ لائف ہمارے لیے اوپن بک ٹیسٹ ہے. اور اوپن بک ٹیسٹ ہی نہیں، ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں آج کل کی دنیا میں، دور میں، کہ ہم ہر طریقے سے اس کو گزار سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. تو دین اتنا پیارا ہے، ہمارا ریلیجن اتنا پیارا ہے کہ ہم جب اس کو فالو کرنے لگتے ہیں تو وہ ٹیسٹ بھی ہمیں ٹیسٹ نہیں لگتا. یقین جانے وہ ٹیسٹ بھی ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. اور جو بھی دکھ میں ہوتا ہے آپ کو بہت سیٹسفیکشن ملتی ہے، ایسی سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو تھام لیا اور وہ بار بار آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو میں ہوں، میں تمہارا کریٹر، میں خیال کر رہا ہوں، تمہیں کچھ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس تحمل سے چلتے رہو، جو انسٹرکشنز قرآن میں لکھی ہیں اسے فالو کرتے رہو. اور تمہارے بچے کیونکہ ایبزاربنٹ مائنڈ ٹائم پیریڈ میں تو تمہیں فالو کر کے تمہارے ہی جیسے بنیں گے اگر تم چاہو گے تو. تو یہاں پہ کچھ ٹپس ہیں، پلیز ان کو نوٹ کریں کہ بینگ ان اے گڈ ریلیشن شپ، ہسبینڈ اینڈ وائف کی گڈ ریلیشن شپ ہوگی تو بچے کی اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو پلیز ڈونٹ پریٹینڈ دیٹ یو آر ٹو بزی ٹو اٹینڈ ایچ ادر. ٹھیک ہے نا؟ وائف کو یہ نہیں شو کرنا چاہیے گھر پر جب وہ آتا ہے کہ میں بہت بزی تھی، پورا دن تھکی رہی، اور ہم اچھے نائسلی ڈریس بھی نہیں ہیں اور ہم فل کام کر رہے ہیں اور دکھانے کے لیے بھی، اور میں تھکی ہوئی ہوں، میرے سے بھی بات نہیں ہوگی، میرے سر میں درد ہے، یا نو. سیم چیز ہسبینڈ کو ایسے نہیں شو کرنا چاہیے کہ میں بہت تھک کے آیا ہوں، ابھی دور رہو، مجھ سے بات نہ کرو. نہیں. پریپیئر یور سیلف وین یو آر گوئنگ ہوم. ٹرانزیشن ہے یہ، کام پہ سے گھر آئے ہیں. پریپیئر یور سیلف. ایک صدقہ جاریہ، ایک آپ کا اچھا عمل، یہ چیریٹی ہے. ہنس کے مل کے اپنے اسپاؤس سے ملنا اور اس کو اپنا اچھا اخلاق دکھانا. ہم دنیا بھر سے بڑے مزے سے پیار سے بات کرتے رہتے ہیں جاب پر. ہم کہتے ہیں کہ وہ باس سے تو ہم بدتمیزی کر ہی نہیں سکتے، ہم ٹیچرس سے بھی آپس میں بڑے اچھے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا اخلاق ہے ہمارا. لیکن جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہم بڑی روڈلی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان کی اصل پہچان تو یہ ہے کہ جب وہ گھر میں اس کے اخلاق جانے جائیں، اور اگر تو اچھے اخلاق ہوں گے تو ریلیشن شپ اچھی ہوگی. گھر میں اگر کھانا اچھا نہیں بھی پکا تو پھر بھی تعریف کر دیں، جھوٹ بول دیں، کچھ نہیں ہوتا. جب آپ جھوٹ بولیں گے آپ یقین کریں آپ کی محبت بہت بڑھ جائے گی کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جو جھوٹ بولا جاتا ہے اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا. تو آپ اگر کہیں گے اگر ہسبینڈ سے کہ آپ کے آنے سے مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر میں لائف دوبارہ آ گئی ہے، تو کوئی بات نہیں. شادی کے کتنے بھی سال گزرے نا، آپ یہ جملے جب بولیں گے آپ یقین کریں اس کا آپ بہت پازیٹیو اثر دیکھیں گے اپنی فیملی پہ. تو میرے بچے ٹین ایجرز ہیں، ہم 40s میں بھی اگر یہ باتیں بول رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو، ہسبینڈ اینڈ وائف کو، تو بھی ہم ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے ہماری پوری دن کی تھکن دور ہو گئی اگر ہم اچھی باتیں ایک دوسرے کو بولتے ہیں اور خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب آپ کبھی بھی بچوں کے سامنے ہوں تو خاص طور پہ پریز کریں ایک دوسرے کو. ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ بہت اچھا ٹریٹ کرے اپنی وائف کو. جاتے وقت کیوں نہیں فور ہیڈ پہ کس دے کے جائے، بچہ دیکھ رہا ہے، وہ سیکھ رہا ہے، رائٹ.
آ رہے ہیں, آپ مل رہے ہیں, آپ دنیا سے ملتے ہیں, آپ اپنی وائف سے مل رہے ہیں, تو کیا ہوا, آپ کا حلال رشتہ ہے, بچہ دیکھ رہا ہے, ایبزارب کر رہا ہے, رائٹ, ایک دائرے میں رہ کے, یس, بٹ یو کین شو یور گڈ ریلیشن شپ ان فرنٹ آف یور چلڈرن, ٹھیک ہے نا. گفٹس دیں ایک دوسرے کو, گفٹ سے محبت بڑھتی ہے. وائف کے ریلیٹیوز کے سامنے اس کی تعریف کریں. تو وائف کا کوئی بھائی یا بہن آتا ہے تو بتائیں کہ اس کے ہونے سے میری لائف میں میری بہت بہتری ہے, یا میری لائف میں جو امپروومنٹ ہے وہ میری وائف کی وجہ سے ہے. تو وہ ایلیویٹڈ فیل کرتی ہے, وہ اس کی ہمیشہ اٹیچمنٹ آپ سے بڑھ جائے گی, وہ سنسیئر ہو جائے گی آپ کے ساتھ اور بھی زیادہ. سننا فالو کریں, ایک دوسرے کو نوالا بنا کے کھلا سکتے ہیں, اینڈ فائن, آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ سننا ہے جو آپ کو بولے بغیر آپ ان کو دے رہے ہیں, ان کا ایبزاربن مائنڈ ہے اور وہ ایبزارب کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ آپ مل کے کر سکتے ہیں. کھانا پسند کا پکا سکتے ہیں, اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے جو بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ شوہر کے دل کو رستہ جاتا ہے کھانے کے ضرور, اس کے پیٹ کے تھرو, تو دیٹس اے فیکٹ. آپ اس کی پسند کی ڈشز بنا سکتے ہیں. میل ٹائم کو فیملی ٹائم بنائیں, ٹھیک ہے, تو اسپیشل ارینجمنٹ کریں. بچوں کی ہیلپ لیں, میں نے کہا آپ کو کہ بچوں کی ہیلپ لیں جو 0 to 6 ایئرز ہیں, پلیٹیں لانے میں, لگانے میں. تو اگر آپ نوالا کھلا رہے ہیں تو ایک نوالا اگر بچے کے منہ میں ڈال رہے ہیں یا وہ کھا رہا ہے تو ایک نوالا وائف کے منہ میں بھی ڈال دیں. جس طرف سے وائف نے گلاس میں پانی پیا, سپ کیا, وہ لے کے اسپیشلی شوہر اس طرف سے سپ لے. یہ ساری سناز ہیں, اور یہ آپ بچے کے سامنے یہ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے آپ کو, اور اس سے محبت بڑھتی ہے. ایک دوسرے کے ساتھ دیا کریں ہر حال میں, چاہے حالات جیسے بھی ہوں. اور ایک دوسرے کے اندر کبھی بھی اگر لڑائی ہونے کا خدشہ ہو یا ہو تو پہلے ضرور سوچیں 10 مرتبہ کہ اس میں اچھائی کیا ہے, اس میں کوئی تو اچھی بات ہے. تو آپ کو برائیاں آپ دور ہوتی جائیں گی اگر آپ اس کے اندر اس کے اچھائیاں ڈھونڈنے لگیں گے. تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ساری خامیوں کے ساتھ نہیں بناتا. تو یقیناً آپ کی وائف میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہے جسے آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں. مردوں کو اپنی نظروں کا خیال کرنا چاہیے. باہر جاتے وقت اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنی وائف کے پاس واپس آنا ہے, تو وہ کہیں ارد گرد نہیں دیکھے گا. اللہ اس کی نظروں کی بھی حفاظت کرے گا اگر وہ اللہ کو مائنڈ میں رکھ کر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا. اسی طرح وائف کو بھی سوچنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے, نو کمپرومائز ان کیپنگ ریلیشن شپس نائس, ہیلدی. اور جب آپ کے ہسبینڈ کو آپ کی ضرورت ہے, آپ نے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ٹھیک ہے نا, چاہے کوئی بھی اسٹیٹ ہو, کسی بھی طریقے کی. اپنے مائنڈ میں حلال ریلیشن شپس پہ فوکس رکھیں ہمیشہ, اور حلال ریلیشن شپ کو سپورٹ کیا کریں اپنے ارد گرد, اور میاں بیوی ہی ایک دوسرے کا سپورٹ ہے. اوبیڈینس آف ہسبینڈ از عبادہ, سو آپ اس کو خاص خیال رکھیں. آپ کے ہسبینڈ گھر میں نہیں ہیں تو اپنے گھر کا اپنی حفاظت کرنا, اور اپنی ہر چیز کا, چاہے وہ مورل ویلیوز ہوں یا چاہے وہ گھر کی ویلیوز ہوں, ان کا خیال رکھنا. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کو جنت تک پہنچا دیتی ہیں. تو یہ بیوی پہ ہے کہ وہ ہسبینڈ کے تھرو جنت میں کیسے جا سکتی ہے اور جہنم میں کیسے جا سکتی ہے. تو جب کہتے ہیں کہ نکاح ہو گیا اور یہ آپ کا آدھا دین ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. آپ اس کی لائف کو میزریبل بنا سکتی ہیں, تانے دے کے اس کو ختم کر سکتی ہیں, اور ہیل فائر میں جا سکتی ہیں, اور آپ اس کی زندگی کو جنت بنا سکتی ہیں. آپ ایک کمزور سے کمزور ترین شخص کو بھی کھڑا کر سکتی ہیں, سہارا بن سکتی ہیں اس کو اپریشیٹ کر کے. آپ کا ہسبینڈ آپ کے کہنے پہ بہت اچیومنٹس کر سکتا ہے اگر آپ اس کو صحیح سپورٹ کریں. اسی طرح وائس ورسا, اگر ہسبینڈ اپنی وائف کو سپورٹ کر رہا ہے کہہ کے کہ تم بہت کچھ کر سکتی ہو اپنے لیے, فیملی کے لیے, تو اس کی انکریجمنٹ پہ وہ گھر اندر باہر سب سنبھال سکتی ہے, صرف اس لیے کیونکہ وہ اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے. تو دونوں کو ایک دوسرے کو کائنڈ ورڈز کہنے بہت ضروری ہے. الحمدللہ کا بہت استعمال کریں. الحمدللہ ہماری لائف میں یہ ہے, الحمدللہ ہماری لائف میں بچے ہیں, الحمدللہ ہمارے بڑے موجود ہیں, الحمدللہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں. اس بات پہ بہت فوکس کریں کہ آپ اپنے منہ سے اپنے اسپاؤس کی برائی نہ کریں.
یہ لوگوں نے ایک انٹرٹینمنٹ بنا لی ہے کہ جب تک ہم اپنے شوہر کے بارے میں کچھ برا نہ بولیں کسی پارٹی میں اچھا ہی نہیں لگتا. یہ پتہ نہیں کیسا ٹرینڈ ہے. اور وہیں پر شوہر وائف کے بارے میں اس کا مذاق بناتا ہے 10 لوگوں کے سامنے کہ وہ یہ کسی بھی وے میں یہ ساری باتیں اللہ کو ناپسند ہیں اور یہ آپ کی ریلیشن شپ کے لیے خراب ہیں. کیونکہ جب آپ گھر جائیں گے پارٹی سے واپس یقیناً آپ کی کسی نہ کسی بات پہ نوک جھونک ہوگی. اگر آپ کے ذہن میں برا خیال آ رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ برا خیال آپ کے ذہن میں شیطان ڈال رہا ہے. وہ ویسا نہیں ہے جیسا آپ کو دکھانا چاہتا ہے، ہرگز نہیں. چاہے آپ کی آنکھوں کو جو دکھ رہا ہے وہ آپ کو لگ رہا ہو کہ غلط ہے، وہ ویسا نہیں ہوتا. آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، کوئی بھی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور درگزر کریں اور معاف کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے 100 مسئلے حل کر دیتا ہے اگر آپ چھوڑ کے درگزر کر کے معاف کر کے آگے بڑھتے ہیں تو. چاہے آپ کی بیوی ہو یا بیوی کے لیے شوہر ہو، دونوں بندہ بشر ہیں اور بندے سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کمزوریاں خامیاں ہر شخص میں. پھر وہ بندہ ہی کیا جس میں خامی نہ ہو. یہ سوچیں اللہ معاف کر دیتا ہے. جب اللہ ڈھیروں ڈھیر گناہ معاف کر دیتا ہے تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ خدا تو نہیں ہے نا. تو آپ معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو معاف کر دے گا. اچھے ہسبینڈ اینڈ وائف کو آخرت کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. جب آپ اپنے آپ کو آخرت کے لیے پریپیئر کرتے ہیں تو آپ کے بچے بھی آپ کو فالو کر کے اپنے آپ کو آخرت کے لیے پریپیئر کرتے ہیں. آپ نے کسی بھی طریقے سے مس ٹریٹ نہیں کرنا ہے اپنے اسپاؤس کو، اور اپنے خوبصورتی کا، اپنے اچھی ہیلتھ کا خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اگر آپ کوشش کریں کہ عطر لگائیں، پریپریشن کریں ایک دوسرے کے آنے سے پہلے، ملنے سے پہلے، کپڑے پسند کے پہننے کی کوشش کریں. کسی بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے کے لیے نا اپنی مدر کو کال مت کریں. اسپیشلی میں وائفس کے لیے بتا رہی ہوں، جو ینگ کپلز ہیں ان کے لیے، کہ دیکھیں اب آپ کا رشتہ بن گیا ہے اور اب آپ ہی دونوں ایک دوسرے کے لیے بگیسٹ سپورٹ ہے. تو آپ نے چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے لیے اپنی مدر کو کال نہیں کرنی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ، یہ شیطان ہے آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے. جو ریلیشن شپ آپ نے بنائی ہے وہ آپ کی قیامت تک ریلیشن شپ ہے. ایسی ریلیشن شپ جو کہ بلڈ نہیں ہے پھر بھی آپ کے ساتھ ہے. آپ سوچیں نا، احسان کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ آپ دونوں. تو وہ ریلیشن شپ آپ کو اگر جنت تک چلانی ہے تو پھر تو آپ کو ایک دوسرے کا ایسا سپورٹ بننا ہے جیسا کوئی کسی کا سپورٹ نہیں. چاہے کچھ ہو جائے، میں آپ کو بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں، چاہے کچھ ہو جائے، یو ہیو ٹو اسٹینڈ ود یور اسپاؤس. میں بہت سارے مسائل سنتی ہوں کیونکہ ٹیچرز ٹرینر ہوں، تو بہت سارے ٹیچرز ایشوز میرے سامنے آتے ہیں، بہت سارے پیرنٹ ایشوز میرے سامنے آتے ہیں، اور اصل جھگڑا ہی کام کا ہوتا ہے. یقین کریں، وہ اتنا کام کرتی ہے، میں اتنا کام کرتا ہوں، وہ مجھے کریڈٹ نہیں دیتا، یہ مجھے کریڈٹ نہیں دیتی. میں گھر کے باہر تھک کے آتا ہوں، وہ مجھ سے مسکرا کے بات نہیں کرتی. بہت سارے ایشوز ہیں آپ کی لائف میں، اور جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں آپ انہیں بڑا بنا دیتے ہیں. ایک میری اسسٹنٹ ٹیچر تھی، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ 3 سال میں نے لگ کے نوکری کر لی، کام کر لیا، اب تم مجھے کما کے کھلاؤ، اب میں 3 سال میں گھر میں بیٹھوں گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے. اسلام نے اتنے پیارے رولز دے دیے. میں جس کی بات کر رہی ہوں وہ ایک نان مسلم ہے، آپ دیکھیں ان کے اپنے غم ہیں اتنے زیادہ، لیکن ہمارے ریلیجن میں تو اتنی پیاری باتیں بتا دیں. اور اگر تو وائف کام کر رہی ہے تو ہسبینڈ اس کو احسان سمجھ کے قبول کر رہا ہے تو کتنی اچھی بات ہے. اور وائف کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ یہ کام کر رہی ہے تو اس کو ریوارڈ دینے والا اللہ ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت کلیئرلی واضح کری ہے کہ جو عورتیں اگر کما بھی رہی ہیں اور وہ سپورٹ کر رہی ہیں، جیسے ریتا جنہوں نے سپورٹ کیا اپنے ہسبینڈ کو، تو اللہ اس کا اجر دے گا ان کو. یقیناً اللہ اس کا اجر دے گا. کسی بندے بشر کی بات نہیں، لیکن وہ اس کا اجر اللہ دے گا. تو وہ بالکل اپنا مال اپنے شوہر پہ اور بچے پہ لگا سکتی ہیں، اور شوہر اپنا مال اپنی بیوی پہ، تو اس کا حق ہے ہی. اس کے تو بہت اچھے رائٹس بہت کلیئرلی دیے ہوئے، لیکن وائفس کو بھی وہ نہیں سمجھنا چاہیے، پراؤڈ نہیں فیل کرنا چاہیے اگر وہ کما رہی ہے اور گھر میں شیئر دے رہی ہے. تو اپنے ہسبینڈس کی سیکریٹس کو کسی سے شیئر مت کیا کریں پلیز. نہ ہسبینڈ کو چاہیے کہ وائفس کی سیکریٹس کو بیان کرے کہ میری وائف کی ریلیشن شپ کیسی ہے،
میرے سے اپنے فرینڈز میں پلیز ڈسکس مت کیا کریں اپنے وائفس کے بارے میں، یا وائف کو نہیں چاہیے کہ ہسبینڈ کی سیکریٹس کسی کو بھی بتائے، اس لیے کیونکہ اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے، آپ کے ہر گھر میں ایک پردہ ہے جو اللہ نے ایک رکھا ہوا ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ فیس کرتے ہیں، انہیں اللہ پہ چھوڑ دیا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بیٹر کرتا ہے ریلیشن شپس کو۔ میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، حب، اسے اللہ دیتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان میں جو خالص اور پیارے رشتے ہوتے ہیں، جو کہ جس میں میاں بھی اپنے آپ کو خالص رکھ رہا ہوتا ہے وائف کے لیے، اور وائف بھی اپنے آپ کو خالص رکھ رہی ہوتی ہے ہسبینڈ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان رشتوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ لیکن جہاں پر حرام چیزیں آنے لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ برکتیں اور وہ محبت میاں بیوی کے درمیان سے ہٹا بھی دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ اللہ کو ہم بیچ میں رکھیں اپنی ریلیشن شپ کے، اور ایک ایسا ٹرائنگل بنائیں جس کے اندر ہسبینڈ، وائف اینڈ اللہ لازمی ہو، اللہ ٹاپ پہ، ہسبینڈ اینڈ وائف۔ اور جتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے دونوں کے دونوں، اتنا اللہ تعالیٰ ہماری ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرے گا، اور جتنی ہماری اس ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوگی اتنا بچے کی ڈیولپمنٹ اچھی ہوگی۔ یہاں پر میں اپنا لیکچر ختم کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اچھے عمل کرنے کا، اچھے اخلاق رکھنے کا، سنتوں کو فالو کرنے کا اجر دے، اور میں اس کو ویڈیوز کو صدقہ جاری کے طور پہ بناتی ہوں، تو آپ کے لیے دعا گو ہوں اور آپ میرے لیے دعا گو رہیے گا کہ ہم ایک دوسرے کے کام آتے رہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے ایک دوسرے کے کام آنا، اور حق بات کی تلقین کرنا، اور صبر کی تلقین کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بہت اچھا مسلمان بنائے، اور ہم ہمیشہ اللہ کے تھینکفل رہیں، ہر حال میں اللہ کے تھینکفل رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نوازتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔